السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریحان احمد خان ہے اور آج سیرہ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیٹ می ٹیل یو کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، کہیں آپ کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوگا اور کہیں آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ ایگزیکٹلی کیونکہ جب میں اس سیرہ کو لکھ رہا تھا تو ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب ہم اس ویڈیو میں، اس سیرہ میں، اس سیریز میں ہم 3 بڑے ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ وہ 3 بڑے ٹاپک آپ کو بتاؤں گا بھی۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہوگا ہمارا، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف چند ماہ پہلے مکہ پر حملے کے لیے آنے والے ہاتھیوں کا واقعہ۔ دوسرا ٹاپک ہوگا ہمارا کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش قریب آ چکی تھی تو پوری دنیا کے اندر کون کون سی حیرت انگیز باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو اس رات دنیا بھر میں کیا کیا حیرت انگیز باتیں ہوئی تھیں۔ انشاءاللہ میں ان تینوں ٹاپکوں کو آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو کا پہلا ٹاپک اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 2 مہینے پہلے ہوا تھا، اور اس واقعے کا ذکر انفیکٹ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے رہنے والے ایک شخص ابرہہ سے۔ ابرہہ ایک چھوٹے قد اور کالے رنگ کا آدمی تھا جو یمن کا گورنر ہوا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تو حبشہ یعنی ایتھوپیا میں رہا کرتا تھا، جبکہ ابرہہ کو بادشاہ نے یمن کے ایک گورنر کی طرح اپوائنٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب ابرہہ نہ صرف بدصورت بلکہ ایک لڑاکو بدلیت آدمی بھی تھا، اور یمن میں اس کا نام بے شرم مشہور تھا۔ ایسا اس لیے کہ ایک مرتبہ ابرہہ کا ایک اور گورنر ایریٹ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تو ابرہہ نے اسے لڑائی کی دعوت دی کہ اپنی تلوار لے کر میرے سامنے آؤ، آج ہم دونوں لڑائی کریں گے۔ لیکن لڑائی کے وقت ایک جگہ ابرہہ زمین پر گر گیا، اور جب ایریٹ تلوار اٹھا کر ابرہہ کی طرف بھاگا تو ابرہہ نے فوراً سے اپنے غلام کو کھینچ کر ایریٹ کے سامنے کر دیا کہ جس سے اس بیچارے غلام کی ناک اور اس کا چہرہ کٹ گئے، اور اس کے بعد ابرہہ نے اپنے گارڈ کو چیخ کر آواز دی کہ جس نے ایریٹ کو مار دیا تھا۔ جب لوگوں تک یہ واقعہ پہنچا تو ابرہہ کو ڈر پڑا کہ اس قسم کی حرکت کے بعد بادشاہ مجھ سے میرا عہدہ ہی واپس نہ لے، لہٰذا اس نے فوراً ایتھوپیا میں رہنے والے بادشاہ کو خط لکھا کہ ایریٹ تو دراصل آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا تھا، میں تو صرف اسے روکنے کے لیے گیا تھا۔ اور پھر اس خط میں ابرہہ نے یمن اور سوڈان دونوں علاقوں کی مٹی ڈال کر بادشاہ کو بھجوائی تھی کہ جس کے سمبولک مطلب ہوتا ہے یہ ہوا کہ ہم تو آپ کے قدموں کی خاک ہیں۔ اور پھر اس چاپلوسی کی وجہ سے بادشاہ نے پھر ابرہہ کو معاف کر دیا تھا۔ ابرہہ مذہبی طور پر کرسچن تھا، حبشہ یعنی ایتھوپین کا ماننے والا تھا، اور ایتھوپین چرچ آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی کے عیسائیوں کا سب سے پرانا فرقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات آگے چل کر امپورٹنٹ ہوگی، بلکہ یہ لوگ تابوت سکینہ کا بھی اپنے پاس ہونے کا کلیم کرتے ہیں۔ بہرحال ابرہہ کو پتہ چلا کہ سال کے خاص وقت میں، جسے حج کا سیزن کہتے ہیں، یمن سمیت کئی علاقوں میں لوگ مکہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابرہہ کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا، اور اس نے اپنے چیف ایڈوائزر سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ایڈوائزر نے جواب دیا کہ مکہ میں کعبہ نام کی ایک جگہ ہے، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ابرہہ نے پوچھا کعبہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟
تو ایڈوائزر نے بتایا کہ درمیانے سائز کے پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ ابرا نے پوچھا کیا اسے بہت مہنگا کپڑا ڈلا ہوا ہے؟ ایڈوائزر نے بتایا نہیں، کعبہ کو کوئی بہت قیمتی لباس تو نہیں پہنایا جاتا ہے، ہاں البتہ جیسی ہماری دھاری دار چادر ہوتی ہے ویسا کعبہ کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ابرا نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں کعبہ سے کہیں گنا زیادہ بہتر جگہ بنا سکتا ہوں۔ تب ابرا نے یمن کے ایک شہر صنعاء میں ایک بڑا سا گھر بنوایا کہ جس میں چاروں رنگوں کے پتھر لگے ہوئے تھے، ریڈ، یلو، بلیک، وائٹ، اور ان پتھروں کو سونے اور چاندی کے پتھروں کے ساتھ سجایا تھا، یعنی کہ اس کے گھر کی دیواروں پر گولڈن سلور پلیٹڈ کا کام ہوا تھا، جبکہ بڑے دروازے کے بالکل اوپر ایک بڑا سا سرخ رنگ کا یاقوت رکھا ہوا تھا، اور اس گھر میں اتنی زیادہ خوشبو بخور جلائے جاتے تھے کہ اس کی دیواریں آہستہ آہستہ کالی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بہرحال ابرا نے اس گھر کے متعلق اعلان کیا آج کے بعد اب کوئی مکہ نہیں جائے گا بلکہ تمام طواف میرے اس گھر کے گرد ہوگا۔ اور واقعی کئی سال تک یمن کے کچھ قبیلے پھر اس گھر کا ہی طواف کرتے رہے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عرب کے قبیلے بنو کنانہ کا ایک آدمی نفیل خشمی کو ابرا کی حرکت برداشت نہیں ہوئی، تو وہ دل ہی دل میں اس بات پر بہت کرتا تھا کہ یہ ہمارے کعبے کی کیا میمیکری مذاق بن رہی ہے۔ نفیل خشمی نے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں بھی ابرا کے اس گھر کو پامال کر رہوں گا، اور ایک رات نفیل اس گھر میں داخل ہوا، وہاں بہت ساری گندگی پھیلا دی اور خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ جب اگلے دن ابرا کو اس بات کی شکایت کی تو اب ابرا غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ ہو نہ ہو یقیناً یہ کسی عرب آدمی کا ہی کیا دھرا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی ان کے کعبہ کا ایک ایک پتھر توڑ کر لاؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ابرا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ بادشاہ تو خود ایتھوپیا میں رہتا تھا۔ لہٰذا ابرا نے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ سب سے بڑا ہاتھی یمن سے بھیج دے۔ ہاتھیوں میں دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو انڈین ایلیفینٹ، دوسرے افریقن ایلیفینٹ، اور افریقن ایلیفینٹس وزن میں 10-10 ہزار کلو اور ہائٹ میں 14 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو افریقن ایلیفینٹس ایسا ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے جو ہاتھی ابرا کے لیے جو ہاتھی یمن بھیجا اس کا نام محمود تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جنگل کا سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ اب محمود کو ملا کر ان لوگوں نے 9 یا 13 ہاتھی اور بھی شامل کیے، 60,000 لڑکے آدمی لیے اور مکہ کی طرف مارچ شروع کر دی۔